کافی ہے وہ اپنے رب کے اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے کے لیے، وہ خوب جانتا ہے بندوں کے حالات کو۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہ اللہ کے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، اور پھر تخت حکومت پر متمکن ہو گیا۔ الرحمن، وہ بڑی رحمت والا ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے۔ فاسأل به خبیرا، تو پوچھو اس سے کہ جو اس کی شان سے باخبر ہو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اس کی رحمت کی کیا شان ہے، جو جانتا ہو اس سے پوچھو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے مشرکین سے کہ سجدہ کرو رحمان کو، قالوا وما الرحمن، وہ بہت ہی استہزائی انداز میں کہتے ہیں کون ہے یہ رحمان، یہ کیا ہے، یہ نام ہمارے لیے اجنبی ہے۔ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ کریں اس بات پر کہ تم نے ہمیں حکم دیا، جسے تم کہو اس کو ہم سجدہ کریں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ وزادہم نفورا، اور یہ چیز ان کی نفرت کو اور بڑھاتی ہے، وہ اور زیادہ جو ہے بیزاری ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے، یہ بھی بڑا عظیم مقام ہے قرآن مجید کا۔ عباد الرحمن کی اوصاف بیان ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے جو مکی صورت ہم نے پڑھی تھی سورہ مومنون، اس کے بالکل ابتدائی رکوع میں، پہلے رکوع میں ان اہل ایمان کے اوصاف تھے کہ جو کامیابی سے ہمکنار ہو گئے، فلاح پا گئے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ تعمیر سیرت کے حوالے سے جو بنیادی اوصاف ہیں ان کا وہاں پر ذکر تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں اب عباد الرحمن کی اوصاف پوری طرح ایک پختہ کار شخصیت، ایک قرآن کا مرد مطلوب، جس کی جو انہی اساسات کے اوپر جس کی سیرت کی تعمیر ہوئی ہے، اور اب وہ پوری اس کے اندر بہار آئی ہے ان اوصاف کی، تو اس کی کیفیت کیا ہے ان کا ذکر ہے اس رکوع میں۔ فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، اس کا آغاز بھی تبارک الذی کے مبارک کلمے سے ہوا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے، اور اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ آسمان میں بھی حفاظت کا ایک نظام ہے، قلعے ہیں، برجیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور آسمان میں اس نے رکھ دیے سراجن یعنی سورج، ایک جلتی ہوئی روشن چیز جس کے اندر جلنے کا عمل ہے، وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور چاند کے جو روشن ہے، جس کے اندر عمل احتراق نہیں ہے، برننگ کا معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ روشن ہے، تابناک ہے، کہیں اور سے روشنی اسے پہنچ رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہی ہے جس نے بنایا رات اور دن کو آگے پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا، ہر اس شخص کے لیے کہ جو چاہے نصیحت حاصل کرنا، یعنی اس نے تو اپنی قدرت کے مظاہر پھیلا دیے ہیں، اب جو فائدہ اٹھانا چاہے، جو ان سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، وہ تو یقیناً ان سے فائدہ اٹھا لے گا۔ او اراد شکورا، یا جو کہ ارادہ کرے شکر بجا لانے کا، اللہ کا احسان ماننے کا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو چلتے ہیں زمین پر آہستگی سے، بالکل نرم روی سے، اکڑ کر نہیں چلتے، اور ان کی چال میں کوئی ایسی تمکنت نہیں ہے کہ وہ جس کو دیکھ کے کوئی کہے کہ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، یہ شخص عجز ہے، تواضع ہے، نرمی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل کسی معاملے میں نادان لوگ ان سے الجھتے ہیں، تو الجھنے کی بجائے وہ سلام کہہ کر بڑی خوبصورتی سے جدا ہو جاتے ہیں۔ بحث کو الجھانے کی بجائے یہ ہے اصل میں میچورٹی کی علامت، پختگی کی علامت۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ لوگ کہ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ و قیام کی حالت میں، یہ ہے وہ عباد الرحمن، یعنی فرض نمازیں ان کا ذکر وہاں تھا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون یا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ نمازوں سے آگے۔ فرض نماز تو لازماً اس کا تو کوئی
امکان ہی نہیں ہے کہ وہ ان سے چھوٹ جائے یا کبھی وہ اس کو مس کر بیٹھے. اس سے آگے رات کا ایک حصہ جو ہے ان کا گزرتا ہے اپنے رب کے حضور سجدہ و قیام کی حالت میں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جو دعائیں کرتے رہتے ہیں پروردگار دور کر دے ہم سے اس جہنم کے عذاب کو، ان عذابها کان غراما، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. یہ ہے کہ اس حالت میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے خائف رہتے ہیں. انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ جہنم تو بہت بری جگہ ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور مستقل قیام کے اعتبار سے بھی. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ اس کے بیچ کی معتدل راہ کو اختیار کرنے والے. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، کسی اور کو با اختیار سمجھ کر اسے نہیں پکارتے. یہ شرک کی مذمت ہے اور اس کی نفی ہے کہ اس کا بھی کوئی امکان نہیں کہ وہ شرک کا ارتکاب کریں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ وہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہو مگر حق کے ساتھ. جس کی جان شریعت میں لینا جائز ہے اس کا معاملہ مختلف ہے، ناحق قتل اس کا کوئی امکان نہیں. وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، یہ جو تین گناہ کبیرہ گناہ جسے کہا جاتا ہے، شرک، قتل ناحق اور زنا، تو جو کوئی ان میں سے کوئی کام کرے گا وہ اپنے گناہ کے انجام سے دوچار ہوگا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، کیونکہ یہ گناہ بھی اکبر الکبائر ہیں تو ان کی سزا بھی ڈبل ہے. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور رہیں گے اسی میں، اسی عذاب کے اندر ذلیل اور خوار ہو کر. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، ہاں جو توبہ کر لے اور پھر ایمان لائیں، تجدید عمل کریں، یعنی پشیمانی کے جذبات کے ساتھ اللہ کے حضور میں رجوع کریں، استغفار کریں. تو یہی تجدید ایمان بھی ہے، اللہ پر دوبارہ اپنے ایمان اور توکل کا اظہار ہے. اور پھر وعامل عملا صالحا، اور پھر عمل کریں اچھے عمل، نیک عمل. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کی جگہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کو بدل دے گا. لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا، اور مراد یہ ہے کہ جو سچی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اسے آئندہ برائیوں کی جگہ نیکیوں کی توفیق دے دیں گے. اور ایک مرحلہ وہ بھی آ سکتا ہے کہ ان برائیوں کی جگہ بھی اعمال، اچھے اعمال کا اندراج کر دیا جائے. اگر واقعی وہ اپنی اس توبہ پر قائم رہیں، ان کا وہ اخلاص برقرار رہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس طریقے سے توبہ کا قبول فرمانے والا ہے. تو چاہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب بھی ہوا ہو لیکن اس کے بعد سچی توبہ ہو جائے تو پھر یہ مقام ہے اس کا اللہ کی نگاہ میں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی توبہ کر لے اور اپنے عمل کی اصلاح بھی کر لے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف لوٹتا ہے جیسے کہ لوٹنا چاہیے. یہ ہے صحیح توبہ، یہ صحیح طریقہ ہے توبہ کرنے کا. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ کہ جو جھوٹ کے کاموں میں شریک نہیں ہوتے، جہاں بھی جھوٹ کا کاروبار ہو، جھوٹی باتیں ہوں، غلط بیانیاں ہوں، جہاں لغو باتیں ہوں، ان میں شریک نہیں ہوتے کسی بھی غلط کام میں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب ان کا گزر ہوتا ہے کسی لغو اور بیہودہ کام پر سے تو وہ گزر جاتے ہیں بڑے باعزت طریقے سے. یہ نہیں ہے کہ کہیں مداری کھڑا ہوا ہے کچھ چیزیں رکھ کر اور اس سے تماشا لگایا ہوا اور یہ بھی کھڑے ہو گئے. اتنا فالتو وقت نہیں ہے. لغو سے اعراض کرنے والے، جو بھی بیکار اور فضول کام ہے اس سے اعراض کرنا، اور اگر کہیں ہو بھی رہا ہے تو اس سے کرنی کترا کر باعزت طریقے سے گزر جانا. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے حوالے سے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو نہیں گر پڑتے ان آیات کے اوپر اندھے اور بہرے ہو کر. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آیات قرآنی، ایک تو معاملہ ان کا تھا مشرکین عرب کا
کہ قرآن مجید کی آیات سنی اور پھر اندھے بہرے ہو کر اس کی مخالفت شروع کر دی.